Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. This is me Mudassir Suhail and you are watching the Inkwell. آج کے ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے دا یوز آف ٹیکنالوجی ان ریسرچ، یعنی کہ ریسرچ میں ٹیکنالوجی کا کیا کردار ہے اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے ریسرچ میں کیا پروگریس آئی ہے۔ آج ہم ان سافٹ ویئرز کا ذکر کریں گے جو ریسرچرز کو ان کے ریسرچ کے دوران ہیلپ کرتے ہیں۔ ان سافٹ ویئرز کا ذکر کرنے سے پہلے ہم ان آسپیکٹس کا ذکر کر لیتے ہیں جو ریسرچ کے امپروو ہوئے ہیں ٹیکنالوجی کی وجہ سے۔ تو سب سے پہلا جو آسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجیکل پروگریس کی وجہ سے جو ریسرچ کا پروسیس ہے وہ مینول سے آٹومیٹک ہو گیا، یعنی کہ ایسے ٹولز، ایسے سافٹ ویئرز اور ایسے پروگرامز، ایسی ویب سائٹس آ گئیں جو ریسرچرز کو ان کے ریسرچ میں ہیلپ کرنے لگیں اور ریسرچرز کا برڈن کم ہو گیا، یعنی کہ ایسے سافٹ ویئرز آ گئے جو ڈیٹا کلیکشن، ڈیٹا انالیسز اور پروڈکشن آف رپورٹس میں ریسرچرز کی ہیلپ کرنے لگے۔ اس کے بعد جو دوسرا بڑا بینیفٹ ہوا وہ یہ ہوا کہ ریسرچرز کو کولیبوریشن کرنے میں آسانی ہو گئی، یعنی کہ جب پہلے ریسرچرز ہوتی تھیں تو اگر ایک پروجیکٹ پہ ایک سے زیادہ ریسرچر کام کر رہے ہیں تو ان کے لیے یہ ضروری ہوتا تھا کہ وہ کسی ایک لوکیشن پہ اکٹھے ہو جائیں اور پھر مل کے اس ٹاپک پہ ریسرچ کریں، لیکن اب ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس کی وجہ سے یہ ہرڈل ختم ہو گئی ہے۔ اگر ایک ریسرچر پاکستان میں بیٹھا ہے، دوسرا ریسرچر امریکہ میں بیٹھا ہے اور ان کا ٹاپک کوئی ایک ہے اور وہ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایزیلی اپنی ریسرچ کو کنٹینیو کر سکتے ہیں اور ڈیلی بیسز پہ، ویکلی بیسز پہ اپنا ڈیٹا ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، ڈسکس کر سکتے ہیں اور بیٹر کمیونیکیشن کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو تیسرا بڑا فائدہ وہ یہ ہوا کہ ڈسیمینیشن آف فائنڈنگز بیٹر ہو گئی، یعنی کہ جب پہلے ریسرچرز اپنی فائنڈنگز کو پبلش کرتے تھے تو ان کے پاس ایک ہی ذریعہ ہوتا تھا اور وہ تھا بکس میں ہی ان کی جو فائنڈنگز تھیں وہ پبلش ہوتی تھیں، لیکن آج یہ چیز چینج ہو گئی ہے اور پبلیکیشن کے ذرائع بھی اور سورسز بھی بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، یعنی کہ ہر فیلڈ کے علیحدہ جرنلز آ گئے ہیں، میگزینز آ گئے ہیں، نیوز پیپرز بہت زیادہ پبلش ہوتے ہیں، رپورٹس بہت زیادہ پبلش ہوتی ہیں، آن لائن بہت سارے پلیٹ فارمز آ گئے ہیں جہاں پہ ریسرچرز اپنی جو ریسرچ ہے یا فائنڈنگز ہیں وہ پبلش کر سکتے ہیں۔ اگر ہم ان ٹولز کی بات کریں جو ریسرچرز کو ان کی ریسرچ میں ہیلپ کرتے ہیں تو جو پہلا میں نے یہاں پہ سافٹ ویئر رکھا ہے وہ ہے گرامرلی کو یہاں پہ پہلے نمبر پہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ سافٹ ویئر ریسرچرز کے لیے بلکہ عام لوگوں کے لیے بھی بہت زیادہ بینیفیشل ہے، یعنی کہ ایک عام انسان جو ریسرچر نہیں ہے وہ بھی اسے انسٹال کر سکتا ہے اور اس سے فائدہ لے سکتا ہے۔ گرامرلی کا فنکشن کیا ہے؟ ایون آپ اسے اپنے موبائل میں بھی انسٹال کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ میں سے کئی لوگوں نے اس کو انسٹال کیا ہو، کیونکہ جو لوگ انگلش سیکھتے ہیں یا انگلش ان کی سیکنڈ لینگویج ہے اور اس کے ساتھ ان کا ربط بنا ہوا ہے اور وہ اسے سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ اکثر گرامرلی کا استعمال کرتے ہیں، کیونکہ آپ کوئی بھی ٹیکسٹ جو لکھتے ہیں اس میں سپیلنگ، گرامر، پنکچویشن، یہ تمام چیزیں چیک کرتا ہے گرامرلی، اور اس کے علاوہ گرامرلی کسی بھی ٹیکسٹ میں جو پلیجرزم ہے اس کو بھی ڈیٹیکٹ کرتا ہے۔ اس کے بعد جو سیکنڈ سافٹ ویئر ہے اس کے جو فنکشنز ہیں وہ تقریباً گرامرلی جیسے ہیں، اس لیے میں نے اس کو یہاں پہ رکھا ہے سیکنڈ نمبر پہ۔ اس کے بعد جو تیسرا سافٹ ویئر ہے جو ریسرچرز کو ان کی ریسرچ کے دوران ہیلپ کرتا ہے وہ ہے ٹرنیٹن میں ہم اپنا جو ڈیزرٹیشن ہے یا اپنی اسائنمنٹ ہے وہ سبمٹ کر سکتے ہیں۔ ٹرنیٹن کا اپنا جو ڈیٹا بیس ہے وہ اس کے اگینسٹ چیک کرتا ہے اور اس میں پلیجرزم ڈیٹیکٹ کرتا ہے۔ یونیورسٹیز اس سافٹ ویئر کو یوز کرتی ہیں اور بچوں کی جو اسائنمنٹس ہوتی ہیں وہ اسی کے ذریعے چیک کی جاتی ہیں کہ انہوں نے جو اپنی اسائنمنٹس بنائی ہیں وہ خود بنائی ہیں یا کاپی پیسٹ کیا ہے ڈیٹا۔
تو اس سافٹ ویئر کو ایک ریسرچر اپنی ریسرچ کے دوران ایسے یوز کر سکتا ہے کہ وہ اپنی ڈیزرٹیشن جب بنا رہا ہے تو وہ گاہے بگاہے اس کو سبمٹ کرتا رہے اس سافٹ ویئر کے اندر، تاکہ اس کو ساتھ ساتھ پتہ چلتا رہے کہ پلیجرزم کہاں آ رہا ہے اور کہاں اس کی جو ڈیزرٹیشن ہے اس میں غلطیاں ہیں، تو وہ ساتھ ساتھ اپنی جو اسائنمنٹ یا ڈیزرٹیشن ہے اس کو بیٹر کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا جو نیکسٹ سافٹ ویئر ہے وہ ہے ریف اینڈ رائٹ۔ ریف اینڈ رائٹ سافٹ ویئر کو مائکروسافٹ ورڈ کے ایڈ ان کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک قسم کا ڈیٹا کلیکشن سافٹ ویئر ہے۔ جب ایک ریسرچر ڈیٹا کلیکٹ کرتا ہے تو وہ اس کے اندر اپنا ڈیٹا جمع کرتا ہے اور اس کو مائکروسافٹ ورڈ کے ساتھ اٹیچ کرتا ہے، اور ریسرچ کے دوران آسانی سے ایک تو ریفرنسز کریٹ کر سکتا ہے، اور دوسرا وہ جو ڈیٹا ہوتا ہے اس میں سے کچھ بھی اس نے ریسرچ کرنا ہو یا کوئی اسپیسیفک انفارمیشن لینی ہو تو وہ آسانی سے لے سکتا ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ سافٹ ویئر ہے وہ ہے مائکروسافٹ ایکسل۔ مائکروسافٹ ایکسل کمپلیکس کیلکولیشنز کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کمپلیکس چیزوں کو چارٹس کی مدد سے جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرنے میں ریسرچر کی ہیلپ کرتا ہے۔ مائکروسافٹ ایکسل، ورڈ یا مائکروسافٹ آفس میں جتنے بھی سافٹ ویئر ہیں ان کو آپ ان سافٹ ویئرز میں رکھ سکتے ہیں کہ یہ سافٹ ویئر ایک ریسرچر کی اس کے ریسرچ کے دوران ہیلپ کرتے ہیں، اور زیادہ تر لوگوں کو ان سافٹ ویئرز کا پتہ ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو سافٹ ویئر ہے وہ ہے اینڈ نوٹ۔ اینڈ نوٹ کمرشل ریفرنس مینجمنٹ سافٹ ویئر ہے، یعنی کہ ہم جو اپنی ریسرچ یا اپنی ڈیزرٹیشن کے اینڈ پہ جو ببلیوگرافی ایڈ کرتے ہیں اور اس میں جو ریفرنسز ایڈ کرتے ہیں، یہ ریفرنسز کریٹ کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سافٹ ویئر ہے منی ٹیب۔ منی ٹیب ڈیٹا انالیسز میں ہیلپ کرتا ہے، اور یہ کمرشل لیول پہ استعمال ہوتا ہے۔ انڈسٹریز میں، ہیلتھ کیئر، مینوفیکچرنگ اور ایجوکیشنل سیکٹرز میں اس سافٹ ویئر کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اکیڈمیا ایجوکیشن، یہ ایک ایسا سافٹ ویئر ہے جہاں پہ آپ کو ملٹیپل آرٹیکلز، ملٹیپل ڈیزرٹیشنز مل سکتی ہیں جن سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر آپ ریسرچر ہیں اور کسی ٹاپک پہ ریسرچ کر رہے ہیں اور آپ کو ریلیونٹ انفارمیشن چاہیے تو آپ اس ویب سائٹ پہ جا کے اس سافٹ ویئر کے ذریعے وہ انفارمیشن لے سکتے ہیں اور ان کو اپنے ریفرنسز میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو نیکسٹ سافٹ ویئر ہے وہ ہے سائٹ فاسٹ۔ آن لائن سائٹیشن جنریٹر ہے، یعنی کہ جو ہم ریفرنسز کریٹ کرتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ریفرنس ہوتا ہے جو ان ٹیکسٹ سائٹیشن، یعنی کہ ٹیکسٹ کے درمیان جہاں پہ ہم کسی چیز کا حوالہ دیتے ہیں یا کسی آتھر کا، کسی بک کا، تو وہاں پہ ہم ایک ریفرنس دیتے ہیں اور ایک ریفرنس ہم ریفرنس لسٹ میں اینڈ پہ دیتے ہیں۔ تو یہ سافٹ ویئر ریسرچر کو ان ریفرنسز کی کریشن میں ہیلپ کرتا ہے، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے جب کوئی ریسرچر ریسرچ کر رہا ہوتا ہے تو وہ ریفرنسز کریشن والا جو سٹیپ ہوتا ہے اس کو اکثر نگلیکٹ کر دیتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ وہ اینڈ پہ جو ہیں وہ ریفرنسز وہ کریٹ کر لے گا، جس سے اکثر اوقات ریفرنسز غلط ہو جاتے ہیں، اور اگر اس سافٹ ویئر کا استعمال کیا جائے تو وہ اس ہیڈک سے بچ جاتا ہے۔ اگلا ہمارا نیکسٹ جو ویب سائٹ ہے وہ ہے ریسرچ گیٹ۔ تو یہاں پہ آپ کو کافی زیادہ آرٹیکلز، پیپرز اور ایسی تمام چیزیں مل جائیں گی جو آپ کو آپ کی ریسرچ میں ہیلپ کرتی ہیں۔ آپ کی جو فیلڈ ہے اس میں آپ اس سے ہیلپ لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد
مینڈلی ہے، مینڈلی یہاں پہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اور یہ بھی ریفرنس مینیجر سافٹ ویئر ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ گیا سیمینٹک اسکالر۔ اس سافٹ ویئر کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ کو سمریز پرووائڈ کرتا ہے اسکالرلی پیپرز کی، یعنی کہ ایک یہاں پہ آپ مثال لے لیں کہ اگر ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ نہ ہوتی، سافٹ ویئرز یا ویب سائٹس یا ایسے ٹولز نہ ہوتے، تو ریسرچرز کو تمام ٹیکسٹس جو ہیں وہ سارے کے سارے پڑھنے پڑتے، کیونکہ ڈیزرٹیشن لکھنے کے دوران کسی بھی ریسرچر کے پاس اتنا کھلا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ جتنے بھی سورسز ہیں ان کا کینلی انالیسس کرے یا سارے کے سارے ٹیکسٹ کو پڑھے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو سیمینٹک اسکالر ہے وہ ریسرچرز کو سمریز پرووائڈ کرتا ہے۔ گوگل بکس میں آپ کو جو بکس ہیں ہارڈ فارم میں جتنی بھی بکس ہیں وہ گوگل نے ڈیجیٹل فارم میں یعنی کہ سافٹ فارم میں وہ اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں، وہ آپ کو مل سکتی ہیں۔ اس کے بعد آ گیا جی پروجیکٹ گٹنبرگ، اور اس کے بعد آ گیا جی پروجیکٹ میوز۔ میرے خیال سے کافی سارے سافٹ ویئرز ہو گئے ہیں، ان کو ڈسکس کرتا رہا تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ یہ آپ تمام سافٹ ویئرز خود پڑھ لیجئے گا، یا اس جو سکرین ہے اس کا سکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں۔ اس کے آگے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں، گوگل اسکالر ہے، گوگل فارمز ہے، سروے مونکی ہے۔ تو اگر آپ ان سب سافٹ ویئرز کو پڑھیں گے تو آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی۔ کراس ریفرنسز ہے۔ بس جی یہاں پہ ہمارا جو لیکچر ہے وہ اینڈ ہو گیا۔ تو یہ جو اینڈ والے سافٹ ویئرز ہیں ان کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔